کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ بکری کا مردار اور ہیبدار بچہ ہے، اس کو کون 2 درہم میں خرید کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، میں یشتری ہادی بدرہم، اس بکری کے عیبدار مردار بچے کو کون مجھ سے 1 درہم میں خرید کرے گا، 2 درہم میں نہیں تو 1 درہم میں۔ تو اس پر بھی حضرات صحابہ کا استعجاب ختم نہیں ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سے استفسار فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی 1 درہم کا بھی کون اس کو خرید کرے گا، اس کو لے کر کیا کرے گا کوئی آگے، اس کو کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا واللہ الدنیا لہو احون علی اللہ من ہذہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا اور ما فی دنیا مردار بکری کے اس عیبدار بچے سے بھی اللہ کی نگاہوں میں کہیں زیادہ گھٹیا، بے وقت اور بے حیثیت۔ اندازہ لگائے میرے بھائیوں کہ مردار بکری کا بچہ اہل دنیا کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی 2 درہم میں بلکہ 1 درہم میں خرید کرنے کو کوئی تیار نہیں، بلکہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھائے گا کون، اٹھانے کے لیے بھی آدمی کسی بنگی کو بلائے گا کہ ہم اپنا ہاتھ گندا اور ناپاک کرنا نہیں چاہیں گا، اور مومن تو بالکل اس سے دوری بنائے گا۔ یہ مردار بچہ ہے، اہل دنیا کی نگاہوں میں میرے بھائیوں بکری کے اس مردار بچے کی جو حیثیت ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا رب کائنات کی نگاہوں میں دنیا اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور رذیل ہے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے میرے اور آپ کی اور تا قیامت آنے والی انسانیت کی رہنمائی فرمائی کہ نہیں۔ اللہ کے نبی اس مثال سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا پر رال مت ٹپکاؤ، یہ دنیا اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، دنیا کی حیثیت اس کے بنانے والے خالق کی نگاہوں میں مردار بکری سے زیادہ نہیں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے دنیا کی حقیقت میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبانگ دہل دنیا کے انسانوں کو بتا دیا۔ کیا بتایا؟ کہ یہ لو کانت الدنیا کی یہ دنیا اور دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کے اسباب، یہ دنیا کے وسائل اللہ کی نگاہوں میں بچھر کے پر کی بھی حیثیت رکھتا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دھرتی پر ناشکروں کو، نافرمانوں کو، نہ ماننے والوں کو 1 گھونٹ پانی تک نہ پلاتا، 1 گھونٹ پانی تک نہ پلاتا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ اللہ پاک ان کو کھلا رہے ہیں اور خود کھلا رہے ہیں، اللہ ان کو پلا رہے ہیں اور خود پلا رہے ہیں، اللہ اسباب اور وسائل سے ان کو نواز رہے، خوب نواز رہے ہیں، بلکہ ماننے والوں کی بنسبت اللہ نہ ماننے والے کو یہاں دے رہا ہے، خوب دے رہا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تسلی کا سامان رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی چاندنی کو دیکھ کر اور دنیا کے اسباب و وسائل کی ان کے پاس بھرمار کو دیکھ کر تمہیں زیادہ للچانے کی اور متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے دنیا کو ان کے لیے جنت بنایا ہے، وہ دنیا میں عیش کریں گے اور ان کے عیش کو دیکھ کر تمہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے تو اللہ نے قید خانہ بنایا ہے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنایا ہے، اور جنت راحت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے کچھ راحت کے سامان کا اور اسباب کا ان کے لیے انتظام کیا ہے، لیکن تمہیں ان کی طرف مائل ہونے کی، آپ کی کثرت کو دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ رب کائنات کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بنے، مچھر کے پر کے برابر بنے۔ اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مال و دولت کی کثرت، اسباب و وسائل کی بھرمار اور
میرے بھائیوں راحت کے سامنوں کا زیادہ اس کی بہتات یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، یہ اللہ کے قرب کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ کی نگاہوں میں دنیا اور دنیا کے اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا اگر ان کے پاس آپ اسباب و وسائل کو زیادہ دیکھیں تو ان سے متاثر ہو کر اپنے طریقے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ میرے بھائیو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اللہ پاک نے اس زمانے کے لیے نازل فرمائی، یہ قرآن مقدس کی خوبی ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے اس قرآن مقدس کو صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن پاک برابر دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ کفار و مشرکین اور یہ دنیا کے بڑے بڑے تجار جو دولت ایمان سے محروم ہیں، ان کے انتقال مکانی، ان کے تجارتی دورے کہ کوئی آج ہندوستان میں ہے تو دوسرے دن وہ امریکہ میں ہو اور تیسرے دن وہ برطانیہ میں قدم رکھتا ہے، تو یہ ان کے تجارتی دورے اور ان کی تجارت کا فروغ اور یہ ان کے بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ بغرض تجارت منتقل ہونا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ دولت ایمان سے ان کے سینے خالی ہیں، ایمان کا نور ان کے سینوں میں پیوست نہیں ہوا ہے، اللہ پاک نے ان کو حقیقت سے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ جو کچھ لیا ہے وقتی ہے، ایک دن ختم ہونے والی پونجی ہے۔ تم ان کے اس داد عیش دینے سے متاثر مت ہونا، لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، اگرچہ وہ میرے بھائیوں مختلف شہروں کے، مختلف مکانوں کے اور مختلف ممالک کے دورے کرتے رہے اور اپنی تجارت کو فروغ دیتے رہے اور اپنا بینک بیلنس بڑھاتے رہے، ان کے یہاں حشم و خدم کی قطاریں ہو، ان کے یہاں بہترین گاڑیاں ہو، لیکن اس کے باوجود چاہے وہ ہفت اقلیم کی بادشاہت ان کو نصیب ہو جائے، اگر ان کا سینہ دولت ایمان سے محروم ہے اور اگر ان کے سینے میں ایمان کا نور فروزہ نہیں ہے تو یہ کچھ نہیں، متاع قلیل۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا میرے بھائیوں، رب کائنات اپنی کتاب مقدس میں فرماتے ہیں متاع قلیل کہ سب کچھ مل جائے، دنیا جہاں کی ساری دولت ان کے قدموں میں ہو، دولت کا ڈھیر ان کے پاس ہو، لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے متاع قلیل، یہ معمولی پونجی ہے، معمولی پونجی ہے، معمولی پونجی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں آخرت کی چھوٹی سی نعمت کے مقابلے میں یہ ہفت اقلیم کی بادشاہت، یہ دنیا کی کل کائنات کی حکومت جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ فرماتے متاع قلیل۔ کہاں اس پر تم رال ٹپکاتے ہو؟ تمہارے پاس تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ ہے، تمہارے پاس تو قرآن مقدس جیسی کتاب ہدایت ہے، تمہارے پاس تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کا طریقہ ہے۔ میرے نبی نے کہہ دیا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں جاتے جاتے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے، چاہے حالات کیسے پیدا ہو جائے اور تمہیں راہ راست سے ہٹانے کی کیسی سازش ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نبی نے کہا اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے رسول کا طریقہ۔ کہو میرے بھائیوں، ہم کتاب اللہ کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے اور اللہ کے رسول کی سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے میرے بھائی۔
انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے متاع قلیل، کہ جو کچھ بھی ان کو مل جائے، یہ اڈانی اور امبانی اور یہ ٹاٹا اور بیلا ہوا کے دوش پر پرواز کیوں نہ کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے متاع قلیل، وہ دولت ایمان سے محروم ہیں، یہ سب کچھ متاع قلیل ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انجام کیا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ بالآخر کیا ہے، جہنم ہے، جہنم۔ وبئس المہاد، اور اللہ فرماتے ہیں بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا۔ اللہ سبحانہ وتعالی میرے اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ سبحانہ وتعالی میرے بھائیوں ہمیں دنیا کی بے ثباتی سمجھا دے اور دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھا دے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ دنیا سیرگاہ تفریح اور تماشا گاہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے با مقصد زندگی ہمیں عطا کی ہے، کسی اہم مقصد کے تحت مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ لہذا دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بڑی مختصر بھی ہے، بہت رذیل اور حقیر بھی ہے، بہت رذیل اور حقیر بھی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہم نے سمجھایا دنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا ہری بھری میٹھی سرسبز و شاداب ہے۔ اللہ پاک نے اس میں سمجھے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ دنیا کے اس رنگینیوں کے سامنے انسان کی نگاہیں کھیرا ہو سکتی ہیں۔ بظاہر وہ ہری بھری نظر آتی ہیں اور ہر ہری بھری چیز انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اسباب میں اللہ نے ایسی چمک رکھی ہے، ایسی شائننگ رکھی ہے، چونکہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ چمک دمک پر فرفتہ ہونے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو مد نظر رکھنا ہے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دیکھنے میں بڑی تر و تازہ، میٹھی، ہری بھری، سرسبز و شاداب، بڑی لبھانے والی ہے، لیکن تمہیں اس پر رال نہیں ٹپکانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ تم دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچو، اس لیے کہ جس طرح عورت دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور عورت سے مراد بدچلن اور بدکردار بے دین عورت، یہ دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو دنیا یہ خود بھی بہت بڑا فتنہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، بچنے کا حکم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان سب کے باوجود یہ دنیا کی جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ایک حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے، ایک حیثیت سے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی آخرت کی لامحدود زندگی کے بننے اور بگڑنے کا مدار اور دنیا انسانیت کی جنت و جہنم کی تعبیر اور اس کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اسی دنیاوی زندگی پر رہا ہے۔ اس لیے کہ اسی دنیاوی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کر کے یہ اللہ کا بندہ اپنی آخرت کو استوار کر سکتا ہے، اس کو سنوار سکتا ہے، اور اللہ اس کے رسول پاک علیہ السلام کے احکامات کو ٹھکرا کر اور نافرمانی کے ساتھ یہ اللہ کا بندہ اپنی آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اخروی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا مدار اسی دنیاوی زندگی پر ہے۔ اسی کو تو جناب نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ چھوٹے سے جملے میں اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے اس کشتزار میں دنیا کا یہ انسان ایمان اور عمل صالحہ کی تخم ریزی کرتے ہوئے اپنے لیے آخرت کی لامحدود زندگی میں کامیابی کا سامان اور جہنم سے خلاصی
اور اعمال کی قبولیت کا انتظام کر کے جاتا ہے، اور جنت کی بے بہا اور لازوال نعمتوں کے حصول کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے، اور اسی دنیا کے اشتزار میں کفر و شرک و نفاق اور اعمال سیئہ اور اخلاق رذیلہ کی تخمہ ریزی کرتے ہوئے دنیا کا یہ انسان اپنے لیے جہنم اور جہنم کی سزاؤں اور آخرت کی ناکامیابی کی فصل کاٹنے کا انتظام کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت کی لامحدود زندگی کے بننے اور بگڑنے اور جنت اور جہنم کے فیصلے کا مدار اسی دنیاوی زندگی پر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس حیثیت سے دنیا کی زندگی کی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں جو یہ 60 اور 70 سال کی زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھئے۔ اسی دنیاوی زندگی میں ہمیں میرے بھائیوں آخرت کے لامحدود زندگی کی تیاری کرنا ہے اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرنا ہے۔ اسی کا تو رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب کائنات اپنے قرآن مقدس میں عصر کی اور زمانے کی قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک دنیا کا یہ انسان ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ ویسے میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے غیر کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے اگر ضرورت پڑنے پر قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نام کی اور اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ کے غیر کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہے ماں کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ بیٹے کی سوگند، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بات کو مؤکد کرنے کے لیے، بات پہ تاکید پیدا کرنے کے لیے، سامنے والوں کو اہمیت دلانے کے لیے کبھی ضرورت پڑتی ہے قسم کے اول تو قسم کھانی نہیں چاہیے بلا ضرورت کی، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، اللہ کے غیر کی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں مختلف چیزوں کی جا بجا قسم کھاتا ہے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ قانون ساز ہے، اور قانون ساز قانون سے بری ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کا قانون چلتا ہے، یہ قانون اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں جن مخصوص چیزوں کی قسم کھائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے شاہکار پر ان کو شاہد گردانتا ہے، ان چیزوں کو گواہ بناتا ہے۔ نیز اللہ پاک نے جن چیزوں کی قرآن مقدس میں قسم کھائی، دنیا انسانیت کے سامنے اللہ پاک ان چیزوں کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خالق اور مالک ہوں اور کل کائنات کو بنانے والا ہوں اور دنیا انسانیت کو اس میں بسانے والا ہوں۔ میں نے جن جن چیزوں کی قسم کھائی میرے نزدیک وہ چیزیں اہمیت کی حامل ہے، لہذا تم بھی اس کی قدر کو پہچانو، یہ مقصود ہے اللہ کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھاتا ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ کیوں زمانے کی قسم؟ زمانے کی قسم کھا کر رب کائنات ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہوں میں زمانے زندگی کی قدر ہے۔ زمانے زندگی کی قدر اس حیثیت سے ہے کہ یہی زمانے زندگی انسان کو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے درکار ہے، کہ انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے اسی زمانے زندگی میں۔ اسی زمانے زندگی میں انسان اپنے لیے زاد راہ تیار کر سکتا ہے، اسی زمانے زندگی میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سامان کر سکتا ہے، اسی زمانے زندگی میں انسان اعمال اور اللہ کے احکام کو پورا کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی ساری گتی ودھیاں جو ہوگی وہ اسی زمانے زندگی میں ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا کے فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر۔ میرے بھائیوں، اس حیثیت سے ہمیں اس زمانے زندگی کی قدر کو پہچاننا چاہیے، قدر کو پہچاننا چاہیے۔ تو ہمیں ملنے والا یہ جو زمانے زندگی 60 سال 70 سال 80 سال ہے، اسی میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے۔
اسی میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ اس وقت کی اہمیت تو میرے بھائیوں برف بیچنے والے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برف بیچنے والا میرے بھائیوں جب اس کے ہاتھ میں برف ہوتی ہے تو وہ پہلی فرصت میں اس برف کو بیچ کر کچھ مال اور سرمایہ حاصل کرے گا تو وہ کامیاب ہے، لیکن اگر وہ غفلت برتتا ہے، کھیل کود میں پڑا رہا، رفتہ رفتہ اس کی برف پگھلتی جائے گی، اور جب اس کی برف پگھلتی جائے شام ہوتے ہوئے پانی اور کچھ پانی کے قطرات ہوں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، انسان کو ملنے والا یہ زمانے کا یہ وقت جو ہے، زندگی کا یہ عرصہ ہے، بالکل یہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے اس وقت کی قدر کو پہچان کر اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی کو گزارا، اس میں آخرت کے لیے کچھ ہاتھ پیر مارے، اعمال کا توشہ اپنے ساتھ کیا، تو یہ سمجھو کہ یہ سودا کامیاب ہے۔ یہ راس المال ہی زندگی ہمارا، جیسے برف والے کے برف اس کا راس المال ہے، اگر وہ پہلی فرصت میں بیچ کر کچھ پیسہ کماتا ہے تو یہ سمجھو کہ کامیابی کا سودا ہے، لیکن اگر وہ تساہل و تغافل برتتا ہے اور برف پگھلتی جائے گی تو ایسی صورت میں اس کا سودا گھاٹے کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کی اس قدر کو ہم نے نہیں پہچانا اور ہم نے غفلتوں میں زندگی گزاری، اعمال سے دوری کے ساتھ، مسجد والے ماحول سے ہٹ کر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر زندگی گزاری، تو یہ 60 اور 70 سال کی یہ پونجی اور راس المال ایک نہ ایک دن موت پر آ کر رکے گی اور میرے بھائیو حقیقت کافور ہوگی۔ تو ہمیں اس وقت افسوس ہوگا کہ اس پونجی سے ہم نے کوئی مفید مال نہیں کمایا ہے، سوائے افسوس کے اور سوائے حسرت کے اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، کسی نے کیا خوب کہا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم دم۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حیثیت سے اس دنیا کی زندگی کی اہمیت کو سمجھے، اس کی قدر کو پہچانے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اسی زمانے زندگی کی قسم کھائی، اور زمانے زندگی کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ان الانسان لفی خسر۔ بڑی تاکیدات کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بات ذکر فرمائی۔ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، علماء اس کی بلاغت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ پاک نے کن تاکیدات کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہاں ان تاکید کے لیے، لام تاکید کے لیے، تو میرے بھائیوں تاکید در تاکید، اور اس کے بعد اللہ ایک بات فرماتے ان الانسان، اور الفلام استغراقیہ ہے، یعنی دنیا جہاں میں بسنے والا سارے انسان، اللہ فرماتے ہیں سارے انسان لفی خسر، خسارے میں ہیں۔ آدم سے لے کر صبح قیامت آنے والا ہر انسان گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، خسارے میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جنہوں نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا اور صبح قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا مالک اور خالق وہی ہوگا، بلکہ ساری مخلوقات کا خالق اور مالک وہی ہوگا۔ وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سے استثناء فرما رہے ہیں کہ جس انسان میں یہ 4 صفات ہوگی وہ انسان اس ٹوٹے اور گھاٹے سے دور ہوگا اور وہ انسان کامیاب اور کامران ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تو وہ اس گھاٹے سے، اس خسارے اور ٹوٹے سے نکلیں گے۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا و یگانہ ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی اللہ کا کوئی مثیل نہیں، اللہ کی صفات میں بھی اللہ کا کوئی نظیر نہیں۔ اللہ اپنی جملہ صفات میں یکتا اور یگانہ ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں۔ اور یہ کائنات عالم کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اور اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ کائنات میں آج تک جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مشیت سے ہوا، اللہ کی مشیت سے آئندہ بھی ہوگا۔ یہ ہے ایمان۔
میرے بھائیوں ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں، اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا دوسرا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی جتنی صفات ہے ان ساری صفاتوں میں بھی اللہ تنے تنہا اکیلا ہے، اللہ کا کوئی ہمسر برابر نہیں، لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ فرماتے اللہ کا کوئی ہمسر کوئی برابر، اللہ کا کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ، یہ اس کلمے کا دوسرا جز ہے، لا الہ الا اللہ، اس سے اللہ کی توحید حاصل ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے، اس کا حاصل رسالت ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کو ماننا، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل۔ تو گویا لا الہ الا اللہ کا حاصل اللہ کی توحید ہے، محمد الرسول اللہ کا حاصل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اللہ کی توحید کو بھی ماننا ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو بھی ماننا ہے، اور یاد رہے میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ کی رسالت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے جو اس زمین میں اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ وہ اپنے دعوے نبوت میں جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، تمہیں ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح لفظوں میں کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اس دنیا کا سب سے آخری نبی اور پیغمبر ہوں، میں آدم سے لے کر سلسلے نبوت کی آخری محتم شان کڑی ہوں، میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، لا نبی بعدی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ آدمی جھوٹا ہوگا۔ اس لیے یہاں ہمیں خاتم النبیین کے اس عقیدے کو مضبوط اور پختہ کرنا ہے۔ آئے دن میرے بھائیوں دنیا میں ایسے لوگ رونما ہو رہے ہیں جو کبھی تو اپنی مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے دجالوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ میں جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں آخری نبی بھی ماننا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جعلتک فاتحا و خاتمہ، سلسلے نبوت کا آغاز بھی آپ کی برکت سے ہم نے کیا ہے، اور نبوت پر ختم، نبوت پر مہر بھی آپ ہی کی ذات سے ہم نے لگائی ہے۔ آپ اس دنیا کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اللہ نے خود فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس عقیدے کو مضبوط اور پختہ کرنا ہے، اس کو دامن دل سے باندھنا ہے، اور یاد رکھیں محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری میسنجر ہے، اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اللہ کے آخری فرستادے ہیں، تو وہ اللہ کے احکام دنیا میں بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم تک بیان کی ہے صحیح سند کے ساتھ مضبوط دلائل سے ثابت ہو، ان تمام پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ سب حق ہے، وہ سب سچ ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے دوسرے جز کا تقاضا، وہ سب حق ہے اور وہ سب سچ ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی کو کہا جاتا ہے ایمان، اسی کو کہا جاتا ہے اور ایمان کے ساتھ ایمان بالآخرہ، یہ ایک اہم عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہم میں اور غیر میں فرق یہ ہے، دنیا کے بہت سے مذاہب اس بات میں اعتقاد نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے، مشرکین مکہ کا بھی اعتقاد یہ تھا کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، دنیا میں آدمی جیے گا، مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں گل جائے گی، بات ختم۔ لیکن میرے بھائیوں میرا اور آپ کا اور اہل ایمان کا اور تمام اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم آخرت کے دین میں یقین رکھتے ہیں،
ہم آخرت کے دین میں یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، اور اسی دوسری زندگی میں ہمیں دنیا میں ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت اور جنت کی نعمتوں کی صورت میں ملنے والا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایمان بالآخرہ، اس کو کہا جاتا ہے ایمان بالآخرہ۔ یہ بھی ہمارا ایک اہم عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ گھاٹے سے بچنے والے لوگوں میں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بیان کی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بسنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انگنت و بے شمار نعمتیں ملی اور ملتی رہی ہے اور انشاءاللہ ملتی رہے گی، لیکن مجھے اور آپ کو رب کائنات کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سب سے عظیم الشان، سب سے بڑی اور گراں قدر اگر کوئی نعمت ہو وہ ایمان کی نعمت ہے۔ یاد رکھیں، اس نعمت ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کی لامحدود زندگی میں جہنم سے خلاصی، جہنم سے نجات، ہمارے اعمال کی قبولیت کا مدار جس پر ہے وہ دولت ایمان پر ہے، دولت ایمان پر ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی پوری دنیا کی پونجی کما کر جاتا ہے لیکن دولت ایمان اور نعمت ایمان سے اس کا سینہ خالی ہے، میرے بھائیو لا خلاق لہم فی الآخرہ، اللہ نے کہہ دیا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے دنیا کے سارے اعمال کی قبولیت کا مدار ہی ایمان پر رکھا ہے۔ ایمان ہوگا تو آگے اعمال کو دیکھا جائے گا، اگر ایمان نہیں ہے میرے بھائیو تو دنیا میں انسان کتنے اچھے اور بھلے کام کر جائے، دنیا کے انسانوں کو چاہے وہ کتنا نفع پہنچائے، چاہے کار خیر میں کتنا بڑھ چڑھ کر وہ انسان حصہ لینے والا ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو میرے بھائیوں اس کے سارے اعمال اکارت ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اس کے اس بھلے کام کے بدلے میں اللہ دنیا کی نعمت اسے عطا کر دے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے اللہ کی طرف سے ملنے والی یہ سب سے عظیم الشان نعمت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس نعمت عظمیٰ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردانی نصیب فرمائے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہم پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی پیشانی کو رگڑتے رہے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر، اس کے باوجود اللہ کی عطا کردہ اس نعمت ایمان کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس نعمت ایمان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اور یہ ایمان جو ہمیں ملا ہے نا، یہ سمجھو کہ ہمیں اپنے کسب سے، اپنی کوشش سے نہیں ملا ہے۔ اللہ پاک کی کرم نوازی جس پر ہوتی ہے، اللہ پاک کی عنایت جس پر ہوتی ہے، اللہ پاک اسے دولت ایمان سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ کی نظر کرم ہم پر ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں آنے والے کروڑ کروڑ انسان میں سے میرا اور آپ کا ایمان کے لیے انتخاب فرمایا، ورنہ میرے بھائیوں ہم نے اس ایمان کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہیں کی۔ یہ ایمان ہمارے کسب کا نتیجہ اور ثمرہ نہیں ہے، ہم نے اپنے اختیار سے اس ایمان کی دولت کو، مایا کو حاصل نہیں کیا ہے۔ رب کائنات کی کرم نوازی اور عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت بے بہا سے نوازا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائیوں، فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا انسان جب تو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، قدم رکھتا ہے، تجھے خود اپنی ذات کی معرفت اور پہچان نہیں تھی تو ایمان کی کیا تجھے پہچان ہوتی؟ یہ تو اللہ کا کرم ہوا اور فضل ہوا کہ اللہ نے تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور وہ ماحول فراہم کیا اور ایمان سے تیرے سینے کو معمور کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی عظیم الشان نعمت اللہ کا عطیہ ہے۔ اب ہماری ذمہ داری اس ایمان کی حفاظت کی ہے، اور یاد رہے میرے بھائیوں، ایمان کی ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں، نبی اور پیغمبر بھی کسی کو ایمان کی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک نے ابھی اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے حبیب، آپ کسی کو ہدایت دینا چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہدایت عطا کرتا ہے۔
تو نبی اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مقرب ہے، لیکن اس کے باوجود اس معاملے میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ ہدایت کی کنجی اور تالی ہم نے اپنے پاس رکھی ہے، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ایمان کی ہدایت عطا کرتے ہیں، اس کے سینے کو ایمان کی شمع سے فروزہ کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس کو ایمان کی دولت سے محروم رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھلے کام بلکہ دین کے فروغ کے لیے کام آنے والا انسان کیوں نہ ہو، اللہ اس کو استعمال کرتا ہے، ایمان سے محروم رکھتا ہے۔ دیکھو حضرت رسول پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب حضرت رسول پاک علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، مکہ کے لوگ آپ کی مخالفت پر اڑ جاتے ہیں اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کو، اور نبی پاک علیہ السلام کی اس مشن کو روکنے کی مقدور برسعی ان کی طرف سے ہوتی ہے، بلکہ حضور کے چچا ابو طالب کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ورنہ ان کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاتے ہیں کہ میرے بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں، سارا مکہ تمہاری مخالفت پر تلا ہوا ہے، دور تو دور خود نزدیک کے لوگ اور خاندان کے لوگ بھی تمہیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام میرے بھائیو اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، نبی کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی نصرت و تائید نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دے، اس کے باوجود میں اپنے دعوت کی مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں، کوئی معمولی انسان نہیں، ان کی باتوں میں آنے والا نہیں، ان کو جو چاہے کر لے، وہ میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں جب اپنے بھتیجے کا یہ حوصلہ دیکھتے ہیں چچا ابو طالب، تو خواجہ ابو طالب نے بھی کہا کہ جب بات یہی ہے تو تم اب بے فکر رہو، کیسے بھی حالات پیدا ہو جائے میں تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے حد کو پورا کیا، ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی پشت پناہی کرتے رہے۔ دعوت کے اس مشن میں خواجہ ابو طالب کا بڑا کردار رہا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام پر کڑے حالات آئے۔ ان حالات میں چچا ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ اور ناتا نہیں توڑا، بلکہ شیب ابی طالب میں جب فاقہ بستی کی زندگی گزارنے کی نوبت آئی، پتے چبانی کی نوبت آئی، چچا ابو طالب اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ سب کچھ ہوا، میں نے کہا کہ چاہے کتنا کام اللہ کسی سے لے اللہ استعمال کرتا ہے، اس لئے ڈرنے کا مقام ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ اپنے دین کے کام کے لئے ہمیں قبول فرما، استعمال نہ فرما۔ قبولیت اور چیز ہے، استعمال کرنا اور چیز ہے۔ اس لئے میرے بھائیو دعوت و تبلیغ کے ہمارے احباب ماشاءاللہ پرانے ہیں، برسوں سے لگے ہیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، ہماری نظر ہمارے اعمال پر نہ ہو، ہماری نظر اپنی نقل و حرکت پر نہ ہو، ہماری نظر اپنی کوششوں پر نہ ہو، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس کام کے لئے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں، نہیں میرے بھائیو ہماری نظر اللہ پر ہو، روتے رہے، ڈرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ اپنے دین کے لئے ہمیں قبول فرما، استعمال نہ فرما، کہ ایسے نہ ہو کہ اللہ ہمیں استعمال کرے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو چچا ابو طالب سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کا منشا نہیں تھا، دولت ایمان سے محروم رہے۔ آخری وقت آتا ہے جہاں کنی کا عالم ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا کے سرہانے بیٹھتے ہیں، عاجزی اور لجاجت سے ساتھ کہتے ہیں چچا کی جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ آہستہ آواز میں میرے کان میں پڑھ دیجئے، کل کو قیامت میں میں تمہارے ایمان کا گواہ بن کر آؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں وہی میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت، نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ بات یہی تھی اللہ پاک کو منظور نہیں تھا، چنانچہ وہ اپنے آبائی مذہب پر دم توڑتے ہیں، دولت ایمان سے محروم رہتے ہیں، اور اس کا اثر نبی پاک علیہ السلام پر بہت ہوا، اس لیے کہ چچا کی بڑی تعییدات تھی۔ تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے چچا کے بغیر ایمان سے رخصت ہونے پر بڑا صدمہ تھا، اور صدمہ ہونا بھی چاہیے، یہ تعلق کی دلیل تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک میرا رب مجھے منع نہ کرے۔ تو قرآن پاک میں باقاعدہ آیت نازل فرمائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی اتاری، ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی،
روکا گیا نبی پاک علیہ السلام کہ کسی نبی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ کسی مشرک اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایمان ملا ہے، یہ سمجھو کہ ہمارا کسب ہے، ہمارے عمل کو اس میں دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا اور نوازش ہے۔ ورنہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک میرے بھائیوں اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ عظیم المرتبت نبی اور پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود نہ بیٹا ایمان لاتا ہے نہ بیوی ایمان لاتی ہے۔ بیٹا اور بیوی دونوں دولت ایمان سے محروم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کشتی تیار کرو، ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر دو، اور آسمان سے بارش اور نیچے سے چشمے ابل رہے ہیں، سیلاب کی زد میں پوری قوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ آ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں انہو لیس من اہلی انہو عمل غیر صالح، یہ تمہارے حال نہیں ہے، تمہارا حال تو اہل ایمان ہے، جو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے قائل ہے، آپ کی رسالت کو تصدیق کرے، وہ آپ کا اہل ہے، چاہے آپ کا رشتہ اس سے کتنا کلوز نہ ہو، لیکن دولت ایمان سے وہ باہر میں انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں، کردار اچھے نہیں، کیریکٹر اچھا نہیں ہے، دولت ایمان سے محروم ہے، ان کو سوار کرنے کی اجازت نہیں۔ معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ یہ ایمان اللہ جسے دیتا ہے تو اللہ کی عطا ہے، ورنہ بڑے بڑے نبیوں اور پیغمبروں کے رشتے کو اللہ پاک نے نہیں دیکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، حالانکہ بہت بڑے نبی اور پیغمبر ہیں، لیکن بیوی دولت ایمان سے محروم۔ اور یاد رکھو فرعون کہ دنیا کا ظالم ترین بادشاہ، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ ظالم کوئی بادشاہ نہیں آیا، حالانکہ دنیا میں ظالم حکمرانوں کی ایک طویل فہرست ہے، اس میں سب سے زیادہ ظالم کسی نے کہا تو فرعون کو کہا، انا ربکم العالی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن اس کے جلوے میں سونے والی اس کی بیوی آسیہ وہ دولت ایمان سے معمور ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی مشیت میرے بھائیوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان دیا ہے، وہ بغیر طلب کے، بغیر کسب کے، بلکہ بغیر مانگے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا و نوازش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دولت ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اس ایمان کو بچا کر لے جانا ہے، ایمان کو سنوارنا ہے، ایمان کو ترقی دینا ہے، اور ایمان کو محفوظ صورت میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہونا ہے جب ہم کامیاب ہیں۔ الا الذین آمنوا۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ ایمان کی دولت چونکہ گھر بیٹھے ملی ہے، بغیر محنت کے ملی ہے، بغیر مشقت کے ملی ہے، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے، ہمیں ایمان کی قدر نہیں۔ ایمان کی قدر تو ان صحابہ کو ہے جنہوں نے میرے بھائیوں اس ایمان کی تحصیل کے لیے اور پھر اس ایمان کے بچاؤ کے لیے بڑے جتن کیے، بڑی مشقتیں برداشت کی۔ یہ مسجد بلال ہماری بغل میں ہے، تو سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا، فضائل اعمال میں شیخ نے روایت کو ذکر کیا ہے کہ بلال حبشی ایک مشرک کے غلام تھے، اور امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا بڑا پکا دشمن تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں گرم گرم ریتوں پر سیدھا لٹا دیتا تھا، اور بڑی بھاری چٹان آپ کے سینے پر رکھ دیتا تھا تاکہ آپ کے بدن میں حرکت و جنبش پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد گرم گرم ریت پر آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، آپ کے بدن کی چمڑیاں چھل جاتی تھی، ہڈیاں نظر آنے لگتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ تم محمد کے دین سے پھر جاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، مجال ہے کہ ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر تزلزل پیدا ہو، ایسے موقع پر بلال حبشی پر خشی طاری ہوتی ہے، لیکن بلال کے ہونٹ پہ جب جنبش پیدا ہوتی ہے تو الفاظ ہے احد احد، کہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان دھرتا ہوں، اللہ ہی میرا خالق اور مالک ہے۔ احد احد کے الفاظ بلال کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ آج اس ایمان کے خاطر ہمیں یہ مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی، ایمان کو بچانے کے لیے بھی حضرات صحابہ نے میرے بھائیوں کیسی کیسی مشقتیں برداشت۔ خباب بن عرط کے باب میں آتا ہے کہ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو بھی گرم گرم بالوں پر گھسیٹا جاتا تھا اور تپتی ہوئے ریت پہ لٹایا جاتا تھا، یہاں تک کہ کوئلوں اور انگاروں پر آپ کو سلایا جاتا۔ خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ خون بدن سے نکلتا اور چربی پگھلتی، اس خون کے بہنے اور چربی کے پگھلنے سے وہ آپ کے انگارے بجھا کرتے تھے، لیکن ان کو ترس نہیں آتا تھا۔ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس عورت کو معلوم ہوا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ سلاخ کو، لوہے کی سلاخ کو گرم کرتی اور ان کے بدن کو داغا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جب تک تو محمد کے دین کو نہیں چھوڑے گا، جب تک تو محمد کے لائے ہوئے کلمے کو نہیں چھوڑے گا، تجھے اس طرح کی سزا میں مبتلا کرتی رہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی تائید و نصرت تھی، انہوں نے کلمے کی حقیقت کو جانا تھا، کلمے کی چاشنی ان کے دل میں پیوست تھی اور کلمے کی حقیقت ان کے رگوں پہ میں سرایت کر چکی تھی، کلمے کے خاطر سب کچھ قربان، بلکہ جان کی قربانی کو تیار تھی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب بن ارت سے ایک مرتبہ کہتے کہ خباب، اللہ کے راستے میں اس ایمان کو بچانے کے لیے تمہیں کن کن مشقتوں کا سامنا رہا؟ تو خباب بن ارت نے اپنے کمر سے کپڑے کو ہٹایا اور کہا کہ امیر المومنین میری پشت کو دیکھ لیجیے۔ تو وہ پشت کیا تھی؟ وہ کوئلہ، اور وہ پشت کیا تھی کہ جس میں صرف ہڈی کا ڈھانچہ، نہ گوشت نہ اور کچھ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو خباب، ایسی پشت میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ تو اس کے بعد خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ ہمیں اس ایمان کے لیے ہی مشقت ہوئی کہ ہمیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور ہمارے بدن سے خون بہتا تھا، گوشت گلتا تھا، چربی پگھلتی تھی، اس چربی کی وجہ سے اور گوشت کے بہاؤ اور خون کے بہاؤ کی وجہ سے وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی، ہمیں ایسی اذیتوں کا سامنا تھا۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ حضرات صحابہ نے اپنے ایمان کے بچانے کے لیے کیسی قربانیاں پیش کی، اور کلمے کی قدر تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سے جانی ہے کہ یہ فرعون کی بیوی اس زمانے کی انتہائی متبدل حکومت مصر کا مختار القل اور مطلق العنان حاکم اور فرما روا مصر کون؟ فرعون تھا۔ اس کا طوطی بولتا تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ پر جب حقیقت کھلتی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، موسیٰ کے لائے ہوئے کلمے اور موسیٰ کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو آتا ہے کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہمیشہ وہ فرعون کی مخالفت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیور میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ بار بار ایسا ہوا، فرعون کا احساس ہو گیا کہ یہ موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے، ایک اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی قائل ہو چکی ہے، تو فرعون نے اسے پہلے محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی۔ جب محبت سے بات نہیں بنی تو پھر طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا حضرت آسیہ کو۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ کہ وہ ملک کی ملکہ ہے، ہر طرح کی نعمت اس کے قدموں میں ہے، وہ تعیش کہ کوئی کمی ان کے یہاں نہیں تھی، شاندار بہترین کوٹھی میں وہ آرام فرما تھی، اور دنیا کی ہر نعمت اس کے سامنے اس کے ایک اشارے پر حاضر کی جاتی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ایمان قبول کیا، ان ساری چیزوں کو قربانی کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو گیا۔ یہ قربانی اتنی آسان نہیں تھی میرے بھائیوں، دوسرے لوگوں کے لیے تو محنت کر کے دنیا کے اسباب کو جمع کرنا ہے، اور یہ ملک کے مختار العنان حاکم اور فرما روا کی بیوی ہے، یعنی ملک کی ملکہ ہے، اور ملکہ کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ عزت و احترام کی زندگی تھی، دولت قدموں میں تھی، سب کچھ تھا، اسباب راحت کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا ہوا، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو ایمان کے خاطر وقت آتا ہے تو قربانی پیش کرنی ہوتی میرے بھائی، قربانی دینے کو تیار۔ یہاں تک کہ وقت یہ آیا کہ فرعون کو یہ ہو گیا کہ اب یہ ماننے والی نہیں ہے،
اور وہ اپنی صبح کی محسوس کر رہا تھا کہ میرے گھر میں شب و روز گزارنے والی، میرے جلووں میں آرام کرنے والی میری بیوی خود میری خدائیت کا انکار کرے، میرے ریاء اور پبلک پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ تو ریئیکشن ہوتا۔ اس وجہ سے فرعون نے اپنے کارندوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اسے لے جاؤ اور میکے گاڑ دو، اور اس کے بعد بڑی بھاری چٹان اس کے سر پر دے مارو، اگر وہ راستے میں باز آ جاتی ہے اور اگر وہ موسیٰ کے کلمے کو اور موسیٰ کی نبوت کو ترک کرتی ہے اور مجھے اپنا خدا مانتی ہے تو عزت و احترام کے ساتھ اس کو واپس لے آؤ، ورنہ تو بڑی بھاری چٹان سے اس کے سر کو کچل کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن آسیہ اس کے لیے تیار ہے میرے بھائیوں، بے خوف و خطر وہ ان کارندوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار۔ اور پھر جب ان کو لٹایا جاتا ہے، میکے گاڑی جاتی ہے، نظر آسمانوں کی طرف اٹھاتی ہے، اللہ پاک ان کی طرف سے حجاب کے پردوں کو ہٹاتا ہے اور آخرت کا منظر مکشوف ہوتا ہے۔ اور این اس موقع پر علامہ قرطبی یہ بات تحریر فرماتے ہیں، اور پھر این اس موقع پر ان کی زبان پر جو کلمات جاری ہوتے ہیں دعائیہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من قوم الظالمین۔ حضرت آسیہ نے اس موقع پر اپنے رب کو پکارا۔ رب کی طاقت کا میرے بھائیوں ادراک ہو چکا تھا کہ سب سے زیادہ طاقت کا مالک میرا رب ہے، میرا خالق، جو چاہے وہ ہوگا۔ دنیا کا انسان چاہے وقتی طور پر اللہ اس کو کتنی ہی طاقت کیوں نہ دے، لیکن میرے رب کی طاقت کے مقابلے میں سارے جہاں کی طاقت ہیچ ہے۔ اپنی رب کی طاقت کا یقین تھا، معلوم تھا کہ ہوگا میرے رب کی مشیت کے مطابق۔ اپنے رب ہی کو پکارا، رب ابن لی، اللہ سے پکار کر کہا میں ان لوگوں کی اذیتوں سے تنگ آ چکی ہے، اے میرے رب اب میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ رب ابن لی، اے میرے پروردگار میرے لیے مکان اور شاندار کوٹھی بنا عندک اپنے پاس، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون اور فرعون کی ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ تو میرے بھائیو، حضرت آسیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کتنی پیاری مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مختصر سی دعا میں آخری لمحے میں جبکہ آپ کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، یہ زندگی کا آخری لمحہ ہے اور اللہ سے مانگ رہی ہیں اللہ کی جنت، اللہ کا قرب اور جنت میں پیلس، یہ ساری چیزیں مانگی۔ اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے، رب ابن لی عندک تیرے پاس، میرے لیے بنا بیتن گھر۔ تو ظاہری بات ہے جنت بھی مانگی، اللہ کا جیوار بھی مانگا، اللہ کا پڑوس مانگا، اور شاندار بیتن میں تنوین تعظیم ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ سے کیوں معمولی چیز مانگا؟ اللہ سے مانگو تو اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا سوال بھی اللہ ہی سے بندہ کر سکتا ہے، اور بڑی سے بڑی چیز کا سوال بھی اللہ سے، چاہے اسباب کچھ نظر نہ آئے، اللہ کا بندہ اللہ سے مانگ سکتا ہے، اور اللہ سارے اسباب کے بغیر بندے کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو دیکھو حضرت آسیہ نے اس موقع پر اللہ پاک سے مغفرت مانگی، اللہ کا قرب اور جوار مانگا، اللہ سے جنت مانگی، اور جنت میں شاندار کوٹھی اور محل بھی مانگا۔ چونکہ محل میں تو کہا کہ دنیا کا محل کیا ہے، اللہ مجھے شاندار محل جنت میں عطا کر۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ کا قرب اور اللہ کا جوار مانگا، علماء نقطہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب اللہ کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب، اللہ کا چہیتا اور اللہ کا حبیب وہ کون ہے؟ آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا جوار مانگ کر اس نے اللہ کے حبیب کو بھی مانگ لیا۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ جنت پہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے نکاح ہوں گے حضرت آسیہ کے ساتھ اور حضرت بی بی مریم کے ساتھ بھی، سمجھے؟ تو جب اللہ کا جوار مانگا تو وہ جوار تو محمد الرسول اللہ کے لیے ریزرو ہے، تو اس جوار کے لیے پھر محمد الرسول اللہ کی زوجیت میں آنا ہوگا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بی بی آسیہ کا نکاح ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کے دین کے خاطر اور کلمے کی حفاظت کے لیے اگر کوئی انسان دنیا میں قربانی دیتا ہے تو آخرت میں اللہ کی طرف سے نوازشات کا وعدہ ہے۔ اس سے ثابت ہے میرے بھائی،
اس لیے اگر اس ایمان کو بچانے کے لیے کبھی میرے بھائیو ایسے حالات آ جائے، وہ حالات ناموافق ہو، وہ حالات نامساعد ہو، اس کے لیے اپنی دنیا اور دنیا کی ساری دولت قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے، لات مار دو میرے بھائیو، عہدوں کو لات مار دو اور ساری دولتوں کو قربان کر دو ایک ایمان کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ دنیا کچھ نہیں، اصل تو آخرت ہے، اور آخرت کے بننے کا مدار اسی ایمان پر ہے، اسی ایمان پر۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کی خاطر کتنی بڑی قربانیاں دی، آج تک ہمارے لیے وہ حالات پیدا نہیں ہوئے، آئندہ بھی اللہ ہمارے لیے حالات کو سازگار رکھے۔ ہم اللہ کے کمزور بندے ہیں، آزمائش کے قابل نہیں، اللہ سے آزمائش کو مانگا نہیں جائے گا۔ بات تو بہت کچھ باقی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بھائیوں، تو یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، 4 صفات میں بیان کر کے اختصار کے ساتھ اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 4 چیزیں پیدا کرنی ہوں گی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں اب ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ کہو انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں گے، ارے کوشش کریں گے میرے بھائیو۔ دعوت و تبلیغ کی یہ حرکت و نقل و حرکت اور یہ جو یہ بنایا ہوا نظام ہے میرے بھائیوں، وہ اسی ایمان کو بچانے، ایمان کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش ہے میرے بھائی۔ جب تک اس کام میں ہم لگے رہیں گے، ایک دوسرے کی معاونت اور مدد کرتے رہیں گے، کلمے کے بول بولتے رہیں گے، تو پھر میرے بھائیوں کلمے کی حقیقت ہمارے رگ و پے میں سرایت کرے گی، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اس کا وقار ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ جب اس کی عظمت پیدا ہوگی تو اس کو بچانے کی اور اس کے بنانے کی فکر بھی ہو جائے گی۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں اور کاتبین وحی میں آپ کا شمار ہوتا ہے، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ۔ دیکھو میرے بھائیوں ان کا کیسا ایمان بنا تھا، ایمان کیسا بنا تھا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا اور ایک مدت گزر گئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ میں وجد پیدا ہوتا ہے، جوش آتا ہے، اور پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایر لگاتے ہیں اور قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اور وہ مصر میں قلعے کا محاصرہ تھا، اے قبطیوں ہم اس رب وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں بلاتے ہیں جو اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیوار کو آن کی آن میں ملبے میں ڈھیر کر دے۔ اور اس کے بعد کلمہ شہادت کے ساتھ شہادت کی انگلی اٹھا کر یہ اشارہ کرتے ہیں، ان کا اشارہ کرنا تھا اور کلمہ کہنا تھا کہ ایک دم سے وہ قلعے کی دیوار یہ سمجھو نیچے آ جاتی ہے۔ یہ تھا میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کلمے کی قوت اور اس پر ان کا یقین کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر، اور ساری قوت کا مالک انہوں نے اللہ کو سمجھا کہ اللہ جو کچھ چاہے سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ انگلی کا ایک اشارہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے کرتے ہیں، اور وہ قلعہ جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا اس کی دیواریں میرے بھائیوں تار تار ہوتی ہیں اور وہ ملبے میں کیا ہوتا ہے ڈھیر ہو جاتا ہے وہ قلعہ۔ تو میرے بھائیوں یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ آج تو ہمارا ایمان ایسا ہے کہ جیسے کسی گدھے کو شیر کی کھال دی اور وہ کھال پہن لی۔ میرے بھائیوں ہمیں فکر کرنی ہے، مطمئن رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر کس کی کرنی ہے؟ اپنے ایمان کو بچانے کی، اور بچانے کے ساتھ ایمان کو سنوارنے کی۔ اور آدمی سنوارے گا کیسے؟ جبکہ ایمان کا تذکرہ کرے گا، اور ایمان کے تذکرے کی بہتر صورت کیا ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کی مہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دوسری چیز اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں مگر وہ لوگ جو عمل صالح کریں۔ دوسری چیز تو ایمان کے ساتھ ایمان کو بچانے کی کوشش، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ عمل صالح، نیک کام کرنے ہیں میرے بھائیوں۔ اور نیک کام سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام نے جو کام ہمیں بتائے، جو فرائض اور واجبات کے قبیل کے کام ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سنن اور مستحبات کے قبیل کے کام ہیں اس کو بھی کرنے کی ہمت رکھنی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ تیسرا کام ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
اور وہ لوگ جو حق یعنی عقائد حق کا اعمال صالحہ پر خود جمیں اور دوسروں کو اس کی وصیت اور تلقین کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ثبوت اس سے ہوتا ہے. دعوت کی میرے بھائیوں اس محنت کا ثبوت اس قرآن کے آیت سے ہو رہا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یعنی آدمی خود حق یعنی عقائد حق کا اعمال صالحہ پر جمے اور اپنے دوسرے رفقا دوسرے ساتھیوں اور دنیا میں بسنے والے بھائیوں کو حق کی تلقین کرتا رہے, عقائد حق کا ان کو سمجھائے, اعمال صالحہ کی ترغیب دیتا رہے. اور دعوت کے اس کام میں یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور چوتھا کام ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ خود دعوت کے اس کام میں لگنے کے بعد لوگوں کے پاس جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لے کر پہنچے گا تو کبھی حالات ناموافق ہوگے, کبھی سامنے والے کی طرف سے اذیتوں کا سامنا ہوگا, کڑوی کسیلی بات سننی ہوگی. اللہ پاک فرماتے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ جب اس کام کو لے کر جاؤ گے تو تمہیں دوسروں کی طرف سے کبھی اذیتوں کو سامنا ہوگا تو تمہارا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے, تمہیں اپنے صبر کے پیمانے کو وسیع کرنا ہوگا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور جو خود صبر کرے صبر پر جمے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرے یہ کامیاب لوگ ہیں. اور میرے بھائیوں مفسرین تحریر فرماتے ہیں ان چاروں کام کو بیک وقت کرنا ضروری ہے کامیابی کے لیے. ان چاروں میں سے کوئی ایک کام صرف انسان کے کامیابی کے لیے کافی نہیں. لہذا میرے بھائیوں وہ چار کام کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے سارے انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہیں مگر کون؟ جو ایمان والا ہے, ایمان لانا. دوسری بات اس کے ساتھ نیک کام کرے. تیسری بات اس کے ساتھ عقائد حق کا اعمال صالحہ پر خود جمے دوسروں کو اس کی تلقین اور اس کی ترغیب دیتا رہے. اور چوتھا کام خود صبر کرے صبر پر جمے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتا رہے. جب یہ چار کام ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے اس وعدے کے مطابق انسان آخرت کی لامحدود زندگی میں کامیاب و کامران ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کوششوں کو بارآور فرمائے. آج اس پروگرام کا اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں قریب اجتماع ہونے والا ہے. اللہ پاک آپ کے ہونے والے اجتماع کو قبول فرمائے اور جن دوستوں نے اس میں کوشش کی ہے محنت کی ہے اور محنت کر رہے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں اس میں ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا کام ہے اور جو اللہ کے کام میں ناصر بنے گا, جو اللہ کے کام میں معاون بنے گا, جو اللہ کے کام میں مددگار بنے گا وہ اللہ کی نصرت اور مدد کا مستحق ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ان تنصروا اللہ ینصرکم جب تم اللہ کی مدد کرو گے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا, اللہ کے کام کی مدد کرنا. تو یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کا دین کا کام ہے. جو اللہ کے دین کے کام میں معاونت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور صرف مدد نہیں کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ پھر کیسے بھی حالات آ جائے اللہ تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا, اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا. میرے بھائیوں حضرات صحابہ کی زندگی اور سیرت کو پڑھ کر دیکھ لیجئے اللہ کے دین کے خاطر انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے. لہذا اس ہونے والے اجتماع کو کامیاب بنانے کی فکر کرنی ہے, اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہے اور بڑوں کی ہدایت پر عمل کرنا ہے. دامے درامے سخون آپ سے جو کچھ ہو جائے آپ کو تعاون کرنا ہے. میرے بھائی کریں گے تعاون؟ اور جو کچھ تعاون کریں گے میرے بھائیوں وہ آپ غیر کا تعاون نہیں کریں گے, آپ اپنا تعاون کر رہے ہیں, آپ اپنی آخرت کا توشہ تیار کریں گے. اور میرے بھائیوں ہونے والے اجتماع کے جو فیوز و برکات عام ہوں گے اس میں آپ ہر ایک کا حصہ ہوگا. الدال علی الخیر کفاعلہ اگر کوئی آدمی خیر نہیں کر سکتا لیکن خیر کی رہنمائی کرنے والا خیر کا مستحق ہوتا ہے, اس کے اجر و ثواب کو پانے والا ہوتا ہے. تو اگر میرے بھائیوں آپ نے کچھ دو لفظ اچھے کہہ دیے, آپ نے دو پیسے اس میں لگا دیے, یا آپ کی حیثیت کے مطابق آپ نے کچھ خرچ کر دیا, اور یا یہ کہ آپ نے اس میں محنت کی, اللہ آپ کی اس محنتوں کو قبول کرے گا. آپ کی نسلوں میں دین کو زندہ رکھنے کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, اجتماع کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے, ہم میں باہمی جور اور اتفاق نصیب فرمائے, اختلافات کو ختم فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم صحیح نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس لیے